أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد ونبينا مولانا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوال المقتحم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفلحا فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به وإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال القائل علي بإذن الله قادي علي بإذن الله تعالى فانقادت معه كالبعير مخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنسب مما بينهما قال التئما علي بإذن الله فالتأمتا فجلست أحدث نفسي فحانت مني فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد اخترقنا فقامت كل واحد منهما على ساق رواه مسلم. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ بیان کیا ہے اور ان چیزوں کے سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایک بار نہیں بار بار زندگی میں سنا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سیرت معجزات دل میں نور پیدا ہوتا ہے. یہ روایت مسلم شریف کے اندر جو ہے تو مسلم شریف نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں جابرین حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں. یہ جلیل القدر صحابی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے سفر میں. حتی نزلنا وادین وادی کہتے ہیں میدان جنگل کو. تو ہم نے مقام کیا ٹھہرے ایک جنگل کے اندر کہتے ہیں. یہ فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. یہ قضاء حاجت جانتے ہونے قضاء حاجت یعنی پیشاب پاخانہ. اللہ جل شانہ نے یہ ساری چیزیں انبیاء کے ساتھ رکھی کیونکہ مکمل انسانوں میں پیدا کیا تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ بھائی وہ تو انسان نہیں تھے بشر نہیں تھے ان کو بھوک نہیں لگتی تھی کھانا نہیں پیشاب نہیں پاخانہ نہیں گھریلو حاجت نہیں. ان سب جو ایک انسان کے اندر جتنی حاجتیں ہوتی ہیں وہ سب کو دے کر بھیجا تاکہ نمونہ بن جائے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کھانا کھاتے ہیں تو معلوم ہو جائے کیسے کھانا کھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعا پڑی کس طریقے سے کھانا کھایا پیٹ بھر کر کھایا آدھا پیٹ سے فاقہ یہ ساری چیزیں. اور کافروں کو یہی بات نہیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ رسول ہوتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو انہوں نے اعتراض کیا. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق اس رسول کو کیا ہو گیا. ایک کفار مکہ نے کہا وقالوا ما لهذا الرسول اس رسول کو کیا ہوگا یاکل الطعام کھانا بھی کھا رہا ہے ويمشي في الاسواق بازار میں بھی جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی جاتے تھے سودا سلف خریدنے کے لیے. تو یہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اللہ جل شانہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم تمہارے اندر سے میں نے بھیجا ہے نا. اگر فرشتہ بھیجتا تو تم کہتے تم تو فرشتہ ہو تم سب کچھ کر سکتے ہو. ہم فرشتے تھوڑے ہیں لیکن نہیں ایک انسان جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی بشری ایک انسان کو حاجات پیش آتی ہے اور ضروریات اور تکلیف وہ ساری کی ساری دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر لگا تو خون بھی نکلا ٹھوکر بھی لگی انگلی مبارک کے اندر زخم بھی آیا یہ سب کچھ ہوا. تو یہ یہاں میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں ہے کہ اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. یقضی حاجتہ فلم یر شیئا یستتر بہ اب جنگل تھا کھولا پردے کی کوئی چیز نہیں تھی پردے کی کوئی چیز نہیں تھی. تو اب جو ہے یہ ضروری چیز ہے یہاں یہ تعلیم بھی مل گئی کہ بھائی تمہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پردہ. یہ اس چیز سے جو ہے انسان کے اندر جو ہے نورانیت اگر آدمی اس کا اہتمام نہیں کرے گا تو نورانیت ختم ہو جائے گی.
بار بار غیر محرموں کی طرف دیکھنا، چہروں کی طرف دیکھنا، ان کے سطر کی طرف دیکھنا، جیسے عام طور سے بعض عورتیں جو ہے وہ نیم برہنہ ہوتی ہیں. لے لو، یہ کیا ہے لے کر جا رہے ہیں، لے لو ان کو بلا لو، ان کو جلدی سے بلا لو. بھائی پیسے کے نہیں ہے تو یہ حدیث پاک ایسی ہے، درمیان میں جو ہے نا ذرا بھی کچھ ہوتا ہے تو ایسا. یہ اصل میں حدیث پاک سننا اور بیان کرنا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ تار لگنا چاہیے. اور جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سمجھے نا، خوب سمجھ لو اس کو. یہ فلم یرشین یستطیر بھی کہتے ہیں کہ میں یوں کہہ رہا تھا کہ پردے کی کوئی چیز، اس سے جو ہے آدمی کے دل کے نورانیت ختم ہوتی ہے اور ظلمت آ جاتی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. تو کہتے ہیں کہ دو درخت جنگل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت تشریف لے گئے تو پردے کی کوئی چیز نہیں تھی. فلم یرشین یستتر به واذا شجرتان، لیکن دو درختوں کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جنگل جو ہے وہ دور نہیں ہے مکہ مکرمہ سے، قریب ہی ہے. کہتے ہیں واذا شجرتان، وہ جنگل کے اندر ایک درخت کو دیکھا، ایک طرف اس طرف ہے، اور دوسرے درخت کو ٹری کو دیکھا اس طرف ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اور وہ ایک درخت ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جس کے ذریعے سے پردہ ہو جائے، تنا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا. کہتے ہیں وہی حضرت جابر راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان درختوں میں سے ایک درخت کے پاس گئے، وہاں ان طرح کا کہاں گئے، فاخذ بغصن من اغصانها، اور اس کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو پکڑی، اور فقال القاضی علی، کہا چلو میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، درخت کو، بے جان درخت کو. حضور صلی اللہ علیہ مسلم شریف کی روایت ہے. فقال القاضی علی، میرا کہنا مانو، باذن اللہ، اور حکم اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ساری مخلوق میری اطاعت کرے، جنات بھی، انسان بھی، درخت بھی، حجر بھی، شجر بھی، سب. یہ کہتے ہیں کہ فنقادت معه، بس اتنا کہنا تھا کہ وہ درخت چلنے لگا ان سے زمین میں، ایسے ہی چلنے. عجیب فنقادت، سمجھا آپ نے. یہ ہے رسول چلو. جابر رضی اللہ عنہ، میری آنکھوں کے دیکھا ہوا یہ واقعہ ہے. جابر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرما رہے ہیں، اس وسلم کا حالات بیان فرما رہے ہیں. کون؟ حضرت جابر کا، میں اس سفر میں ساتھ تھا. کہتے ہیں فنقادت معه کالبجل، ایسے اونٹ کے مان چلنے لگا کہ جس اونٹ کے گلے میں رسی ڈالی ہو اور اس کو لے کر چلتے ہو تو کیسے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس طریقے سے پیچھے پیچھے چلنے لگا. گویا اس کے اندر جان آ گئی مخصوص. الذي يصانق حتى اتى الشجره الاخرى، اس کو لے کر آئے دوسرے درخت کے پاس، دوسرا درخت وہاں آئے. فاخذ بغصن من اغصانها، اس کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو پکڑا، اس وہاں بھی گئے. فقال القاضی علی، کہا چل بھی، تو بھی چل میرے ساتھ، باذن اللہ، اللہ کے حکم. فنقادت معه، تو وہ بھی چلنے لگا آپ کے ساتھ. تو کتنے درخت ہو گئے؟ دو. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہیں لگام جیسی، اور دونوں درخت چل رہے ہیں. فنقادت معه كذلك حتى اذا كان، اب آپ ایک درمیان میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہ درخت آئے تو وہیں کیوں نہیں اس کے ساتھ جوڑ دیا، نہیں، تاکہ جابر دیکھے برابر کہ کس طرح میرے ساتھ آئے اور امت کو یہ بات پہنچائے. حتى اذا كان بالمنصب منهما الیہ، اور یہاں تک کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت پوری کرنا تھا وہاں تشریف لائے تو ان دونوں کا التئما، دونوں جڑ جاؤ آپس میں، دوستی کر لو. تمہاری ٹہنیاں، تمہارا ثنا، یہ سب کیا ہوئے؟ التئما علی باذن اللہ. فالتأمتا، یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ مل گئے. فجلست احدث نفسی، حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تو ایسا کبھی جانتا تھا، میں تھا کہ اس طرح معجزات، لیکن یہ عجیب چیز لکھی تو میرے کو تو کچھ ہوش نہیں رہا. میں تو اسی کو دیکھتا رہا کہ وہ درخت وہاں سے لے آئے، درخت وہاں سے لے آئے. میں دور کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں اور دونوں کو ملایا. یہ میں اپنے نفس میں یہ خیال کر رہا تھا کہ ہائے کیا عجیب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات. کہتے ہیں کہ میں احدث نفسی، اپنے دل میں ایسے ہی سوچ رہا تھا. اور اتنے میں تو کیا ہو گیا، فرمایا کہ میں اس ایسی سوچ میں پڑ گیا کہ تھوڑی دیر میں دکھ رہا ہوں کہ وہ درخت وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. میرے کو سوچ دیر لگی ہوگی ان کو، کیونکہ معاملہ کو عجیب تھا نا. ہاں تو کہتے ہیں فیضا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں. وہی شجرتان، اور دونوں درخت
قد افترقنا، الگ الگ ہو گئے اپنی جگہ پر، فقامت کھڑے ہو گئے، کل واحد منہما علی ساقی، اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے، جیسے کہ کسی نے ان کو وہاں سے کوئی اکھاڑا ہی نہیں۔ رواہ مسلم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے ہیں۔ بس کہنا یہ ہے کہ بھائی ہے نا، ایک تو ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ چھوکو مت، زندگی جو ہے بہت جلدی جلدی ختم ہو رہی ہے، دیر نہیں لگ رہی ہے۔ یہ جو تم سمجھے ہو کہ میرے چہرے کی داڑھی کالی ہے، میرے اثر کا بال کالا ہے، میں نے ایکسرا لیا اور میں نے یہ کیا اور یہ کیا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کرو۔ مکن تک یہ برمل کی دنیا و پش کہ بسیار کس چوت پرورد کس، اس دنیا کے اندر تمہاری اس تندرستی کے اوپر، تمہاری اس جوانی کے اوپر، تمہاری اس دولت کے اوپر، تمہارے اس گھر کے اوپر، اس کھانا کے ہضم کرنے پر، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے، اس پر تم بھروسہ نہیں کرنا۔ مکن تک کیا برملک کہ بسیار کس چوت پرورد، تیرے معنی تو دنیا کے اندر ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، جن کا تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ ذرا سی دیر کے اندر تندرست آدمی، اور ذرا سی دیر کے اندر پیٹ میں درد ہوا، ابھی ڈاکٹر بھی نہیں آیا اور کہا کہ فنش ہو گیا۔ میں نے ایک آدمی کے متعلق میں نے پہلے بھی آپ کو سنا، بیچارہ کھانا بیٹھا تھا اور باہر کا سفر تھا، باربوڈس جا رہا تھا، ہندوستان کا واقعہ، باربوڈس جا رہا تھا، اور بھاری بھرکم دعوت تھی لوگوں کی، ان کے تشریف جانے کے بارے میں، تو سب لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد آخر میں جو ہے میٹھی چیز کھاتے ہیں کشتر وغیرہ، تو سنا کہ وہ کشتر کی پلیٹ اٹھائی اور چمچ منہ میں ڈالی، اور وہ اندر نہیں گئی، باہر نکلی، اور بیچارے گر گئے۔ ابھی ڈاکٹر کو بلایا، وہ آ نہیں رہا ہے، اتنے میں تو یہ بیچارہ ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی آ کر کہہ دیا فنش۔ مکن تک کیا برمل کی دنیا اور کچھ کہ بسیار کس چوت پرورد کچھ، دنیا اور اس دولت کے اوپر، اس تندرستی کے اوپر، اس جوانی کے اوپر ہے نا، اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے اس کے اوپر، اور میں بہت اچھا بولتا ہوں اور یہ ہوں۔ ایک گھڑی کے لیے جو بھروسہ کرے گا اس چیز کے اوپر، وہ سب سے بڑا بیوقوف ترین ہے دنیا کا۔ بسیار کس چوت پر چواہنگ رفتن کلجان پاک، جب تمہاری یہ جان جو ہے جب نکلنے کا ارادہ کرے گی تو چبر تخت مردن چبر روئے خاک، تم شاہی محل میں ہوگے وہاں بھی دھڑ سے گر جاؤ گے، اور اگر تم راستے میں چلتے ہو خاک میں تو وہاں بھی مر جاؤ گے، اور پھر غریب اور توانگر کے درمیان کے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، دونوں کفن، سمجھے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ چواہنگ رفتن کلجان پاک۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں برابر بتا کر گئے ہیں، دکھا کر گئے ہیں، کوئی چھپا کر نہیں ہے، اپنے معجزے آفتاب کی طرح سامنے رکھ دیے صحابہ کرام کی۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ ساری مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام بھری ہوئی ہے صحابہ کرام سے، اور کہت جیسا ہے، اور ایک گاؤں کا آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، اب دعا مانگی، جیسے دعا مانگی ابھی تو خطبہ پورا نہیں ہوا، در 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 بارش گر رہی ہے، اور داڑھی مبارک سے قطرے بھی، کچی مسجد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ، وہ بارش گرتا رہا، دوسری اگلی جمعہ آئی کہ 8 دن تک بارش گرے تو کیا ہوگا، تو دوسری جمعہ میں راوی کہتا ہے وہی آدمی یا کوئی اور آدمی، یہ راوی نے برابر بتا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے پکا یاد نہیں کہ وہی ہے راوی یا کوئی اور، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بہت کیچڑ ہو گیا، بہت پانی ہو گیا، راستے میں ہم چل نہیں سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ بارش کے بند ہونے کی دعا نہیں کی، اللہم حوالینا لا علینا، اللہ ہمارے ارد گرد برسے، ہمارے اوپر نہیں برسے، اگر بند کرنے کی بارش کر لیں تو بعض محدثین نے کہا قیامت تک بند ہو جاتی تو پھر کیا ہو جاتا، لیکن قیامت تک اللہ تعالیٰ کو بند کرنا نہیں ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے وہی کلمے نکلوائے، سمجھے آپ؟ یہ ہے میرے دوست، کام کرو گے تو بہت سارا کچھ ملے گا، اس راستے میں چلو گے تو، دھون کے ساتھ چلو گے تو، روزہ، رمضان کے بعد بھی نماز، پرہیزگاری، تقوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ان سب چیز کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو۔ تمہارے پاس موٹر کاریں ہیں ماشاءاللہ، اور تم دن بھر کے اندر کتنی کار چلا دو، ایک راؤنڈ لگاؤ قبرستان کی طرف بھی، تفریح کو جاتے ہیں نا، پانی ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا، رٹلن واٹر، تو رٹلن واٹر جاتے ہوئے پہلے ذرا قبرستان کے پاس سے گزر کر جاؤ رٹلن واٹر، تاکہ وہاں جب جاؤ تو تمہیں پہلے یہ یاد رہے۔ اور بہت سے قبرستان غیر مسلموں کی بھی تم کو نظر آئیں گے، دیکھو کیا حال ہو رہا ہے کس طریقے سے، اسی طریقے سے ہم بھی ایک دن پڑھیں گے۔ تو مین چیز ہے موت کو یاد رکھنا، انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ آج تعلق جوڑ دو، بار بار کہتا ہوں،
یہ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر میرے عزیز دوست اور بزرگ، آج ایک بزرگ کا کلام پڑھ رہا تھا، فرمایا بتاتے رہو امت کو، بتاتے رہو بتاتے رہو، کیا بتاتے رہو؟ یہ بتاتے رہو کہ تم لوگ جن گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں حضور کی مخالفت کے اندر، فرمایا وہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ چیز اچھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو موافقت کر لو، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اپنے بدن کے اندر بھی، اپنے کھانوں میں پینوں میں، سب چیزوں کے اندر انشاءاللہ اس طریقے سے تعلق بڑھ جائے گا تو حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے اوپر رحم و کرم اور فضل و کرم فرمائے گا، ورنہ بات جو ہے کیا ہو جائے گی، بہت مشکل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرنے سے تو ذرا تھوڑی سی 2-4-5 منٹ دیر تو لگ جائے گی۔ وہ جمعرات کی مجلس کے اندر تو میں نے کبھی کبھار شاید کہا، مجھے یاد ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہے، سارے مکتب کے علماء ان کو مانتے ہیں، سارے مکتب میں آپ جان گے، یعنی جن کو دیوبندی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، سب مانتے ہیں ان کو، یہ بہت آگے کے ہیں۔ انہی سے جو ہے ایشیا کے اندر، ہندوستان میں نہیں ایشیا میں سارا علم حدیث پھیلا ہے۔ یہ عاشق رسول تھی اور یہ صاحب حضوری تھی۔ صاحب حضوری جانتے ہو؟ صاحب حضوری اس امت کے اندر ان بزرگان دین کا نام ہے جو ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں۔ آپ کس خیال میں ہو میرے دوست اور بزرگوں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی ظاہری ٹپ ٹاپ کو دیکھی، دکانوں کو دیکھی، کار کو دیکھا، گھر کو دیکھا، بلڈنگ کو دیکھا، خوبصورت عورت کو دیکھا، اولاد کو دیکھا، یہ تو سب اوپر کا ہے، اندر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، اندر کی چیزوں سے غافل۔ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھو اتنا سارا لے کر بیٹھا ہوا ہے اور ایک ذرا سی دیر کے اندر موت آ گئی تو اس کا جنازہ اندر سے کھینچ ڈالا، وہ گھر بھی اس کا نہیں، ارے لے بھی نہیں گئے اس کو، کس طریقے سے معلوم ہے۔ وہاں ہاسپٹل والوں نے کہہ دیا آپ کو میت فلانے ٹائم پر ملے گا، وہاں سے اس کو لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد سیدھا کہاں غسل خانے میں مسجد کی، جہاں بیچارہ یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، ڈر لگتا تھا، وہیں سیدھا ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد اگر دن ہے تو جا کے پھر تھوڑی سی دیر گھر میں لگے 5-10-15 منٹ، گھر والوں نے دیکھ لیا، اور اگر جو ہے پھر اس کے بعد زیادہ گھر پر ٹھہراتے نہیں، قبرستان، یہ سارا لفڑا لے کر بیٹھا، کوئی چیز نہیں اس میں، اس کا کچھ نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، اس کا نام ہے کیا دنیا۔ تو صاحب حضوری عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، عاشق رسول، کیسے ہوں گے یہ لوگ، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہوگی۔ یہ مدینہ منورہ چلے گئے، وہ بہت عشقیانہ حال میں رہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں بتایا کہ تم یہاں سے سفر کر کے ہند چلے جاؤ، اور اس ہند کے اندر پاکستان بھی آ جاتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ کچھ تھا ہی نہ، پاکستان اور بنگلہ دیش اور کچھ نہیں تھا، اس طرح کیا تھا، ایشیا تھا، سب اس میں اندر آ گئے۔ کہا تم ہند، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مدینہ چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا ہے آپ کی محبت کی وجہ سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جیسے خواب میں مجھے دیکھتے ہو ہر روز بلا ناگہ دیکھا کرو گے، تو بات کر لینا مجھ سے، لیکن تم چلے جاؤ ہندوستان اور غریبان ہند کے اوپر نظر رکھنا۔ غریبان ہند، غریبان، آپ اس میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کو تاکہ سب کو خوشی ہو جائے بھائی کہ ہندوستان والے تو کیا کراچی والے رہ گئے یا کیا بنگلہ دیش والے رہ گئے، نہیں، یہ تو سب اس وقت کی بات ہے جب یہ کوئی نام نہیں تھے، یہ سب ایشیا تھا۔ کہا غریبان ہند کے اوپر نظر رکھنا۔ حضرت نے جب یہ سنا تو اس کے بعد اطاعت کے لیے تیار ہو گئے، سامان رکھنا تھا، وہاں سے چلے، روتے ہوئے چلے، خوب آنسو گراتے ہوئے، اس زمانے کے مطابق بہت تھک تھکا کر سفر کیا، دہلی میں جا کر قیام کیا۔ پھر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبان ہند پر نظر رکھنا، تو آپ کا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی بات پہنچائے، اور جہاں کچھ معلوم ہوا کہ کوئی دین کا مجمع ہے تو وہاں چلے جاتے تھے سفر کر کے۔ تو ایک جگہ پر معلوم ہوا ہے کہ کچھ معتقین لوگ ہیں، کچھ ان کا کوئی پیر بنا ہوا ہے، اور وہ جو ہے ان کو، تو حضرت نے کہا چلو ان سے بھی ملاقات کریں، تو وہاں گئے، ان سے ملاقات کی، سلام کلام کیا، اس نے عزت بھی کی اس پیر نے، اور پھر اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد شراب کا پیالہ پیش کیا، شراب، اور بات ہے نا شراب کیا حرام ہے نا، تو شیخ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو یہ تو نہیں پیتا، یہ تو حرام ہے، قرآن پاک میں حرام، حدیث میں حرام۔ تو اس نے کہا پینا پڑے گا ورنہ پچھتائے گا۔ تو شیخ نے کہا کوئی بھی حرام کام سے بچ کر پچھتاتا نہیں ہے، حرام کام کر کے پچھتاتا ہے، پچھتاتا نہیں۔ کہا نہیں تم کچھ بھی کہو، تمہیں پینی پڑے گی، حضرت نہیں،
کہا جاؤ تو چلے گئے وہاں سے. سمجھے نا؟ یہ ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو آج کل بعض لوگ ڈھونگ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت میں یہ کرتے ہیں، یہ وظیفہ، وہ وظیفہ، یہ وظیفہ. کوئی چیز چلے گی نہیں جب تک کہ حضور کی لائن کے اوپر نہیں ہوں گے. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، بلا عذر کی اس کی جماعت کو چھوڑنا نہیں، اور اگر سفر وغیرہ ہو تو اکیلا پڑھنا. 5 وقت کی نماز کی پابندی، روزہ سنت کے مطابق، ہادہ یجوز ہادہ لا یجوز، یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ سب کو دیکھنا پڑے گا. کیا چیز حرام ہے کیا. ایسا نہیں کہ اپنے گھر کو تم نے روزہ رسول بنا لیا اور دربار رسول بنا لیا اور ناچنے اور کودنے لگے. اس سے کوئی چیز نہیں ہوتا. سازی نے فیصلہ کیا خلاف پیمبر کثیر گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف جو بھی جائے گا وہ بالکل منزل مقصود تک پہنچ نہیں جائے گا. مجھے تھوڑی سی بات عرض کرنے دو تاکہ تم کو اور ہم کو معلوم ہو جائے کہ دین کس چیز کا نام ہے. کہیں دھوکے میں تو نہیں آ رہے ہیں کسی کے ہم. اللہ کے رسول خدا کے ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے اور کھانا کھانے کے بعد اگر اپنے ہی دسترخوان پر اپنے گھر کا کھانا آتا ہے تو کہہ دے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اتنی سی دعا ہے. اور یہی آدمی اپنے گھر کا کھانا کھا کر الحمدللہ الفاتحہ اور یہ لمبی لمبی دعا اللہ جل شانہ اس کو پھینک دی جائے گی کیونکہ تم نے حضور کے طریقے کے اوپر دعا نہیں پڑھی. بس وہی اتنی دعا ہے. ایک نوٹ جو حکومت نے چھپوایا ہے 50 پاؤنڈ کا اگزامپل کے طور پر، باقاعدہ حکومت نے چھپوایا ہے، حکومت کے گورنر کی دستخط ہے، سگنیچر ہے باقاعدہ، اور وہ چھپوایا ہے بہت میلا گندا ہو گیا ہے، درمیان میں سے پھٹ گیا ہے، ادھر ہو گیا ہے ادھر ہو گیا ہے. لیکن اگر وہ پھٹ بھی گیا ہے، میلا بھی ہو گیا ہے، اگر بازار میں کوئی نہیں رہتا ہے، آپ بینک میں جا کر دے دو اس کا وہ نمبر دیکھ لے گا، آپ کو نیا نوٹ لے لے گا. اور ایک نوٹ اپنی طرف سے چھپا ہوا ایسا ہی جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا، جو مجرم بن جاتے ہیں، گنہگار بن جاتے ہیں حکومت کے، بالکل نیو ہو، اس کاغذ کے اچھا کاغذ ہو، دستخط حکومت کا نہ ہو، حکومت کی بنائے، وہ نیو خوشبودار ہونے کے باوجود اگر کہیں بازار میں جائے گا چلے گا نہیں، بلکہ اگر معلوم ہو جائے گا تو جیل میں جائے گا، وہ پکڑا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل یہ چھوٹا سا ہو لیکن اس پر سگنیچر حضور کی ہے کہ یہ حضور نے کیا ہے، فرمایا یہ تمہیں زندگی بھر کے لیے کام آ جائے گا. اور تمہاری طرف سے جو ساری باتیں لاؤ گے کہ کھانے کے بعد یوں ہاتھ کرو، یہ کرو، ایسا وظیفہ، یہاں جاؤ، کچھ نمازوں کی ضرورت نہیں، استغفر اللہ العظیم، یہ دین نہیں ہے، یہ تو الحاد ہے، یہ تو بہت ٹیڑھا پن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے تشریف کیوں لائے؟ کس لیے آئے؟ پھر ہر آدمی اپنے مطابق دین اختیار کر سکتا تھا. اور ایسے موقع پر جو ہے شیطان تسلط بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاں، نچواتا بھی ہے، کدواتا بھی ہے. آپ دیکھا نا ایسے لوگ، ہم نے تو بہت دیکھا ہندوستان میں، اور تم نے بھی دیکھا ہوگا جو عمر والے ہوں، ہے نا، سمجھے؟ ہاں، اتنا جوش آتا ہے. تم کیا ذکر کرتے ہو صبح میں؟ وہ میں ایک 18 پیر ہے وہاں ہندوستان میں مشہور، وہاں سے گزر رہا تھا ایسا ایک مرتبہ، کافی مرتبہ جانا پڑتا تھا مجھے. ایک جگہ پر میں تعلیم دیتا تھا تو دیکھتا ہے وہ عورتیں وہاں ذکر کر رہی ہے، تو کیا سارے سر کی بال کھل رہے ہیں اور کہ ہائی بابا ہائی بابا ہائی بابا ہائی بابا ہائی بابا ہائی بابا، اور مارے ایسے نیچے تو اینٹ بھی توڑ ڈالے، پتھر بھی توڑ ڈالے. ہائی بابا ہائی بابا ہائی بابا، یہ کیا ہے؟ شیطانی سازش، شیطانی چکر. وہ لے جانا چاہتا ہے جہنم کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھو، یہاں بھی اگر ایسی ہوائیں ہیں اس کو بند کرو. جب تک کہ شریعت کے مطابق علماء کرام کی مجلس کے اندر بیٹھ کر حدیث پاک، بخاری شریف، مسلم شریف اور جو بھی کتابیں ہیں، قرآن پاک، وہ صحیح طور سے سن کر پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرو گے تو یہی راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ اللہ کے یہاں سے یہی لائے ہیں. اور یہ مسلم شریف، بخاری شریف کا نام میں نے اس لیے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. شیخ محدث دہلوی کو کہا شراب تو نہیں پیتا، تو چلے جاؤ، چلی گئے. ان کو کچھ افسوس تو ہوا نہیں، شیخت جو خوشی ہوئی، لیکن رات کو جب رات ہوئی تو یہ اپنے عالم خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مجلس کر رہے ہیں وہاں پہنچے. صحابہ کرام ہیں، اندر آوازیں آ رہی ہے، اور یہ جو ہے یہ پینے والا جو ہے نا باپو، یہ وہاں بھی چکر مار رہا ہے. آپ دیکھو تو صحیح، میں بہت باریک بات بتاؤں، شیخ نے سمجھا، اس سے آپ کو سمجھ آئے گا دین کس چیز کا نام ہے. شیخ محدث دہلوی اندر جانا چاہتے ہیں، یہ روکتا ہے. یہ واقعہ حکیم الامت مجدد الملت
الافادات الیومیہ 9ویں نمبر کی جلد، والیوم نمبر 9 اور پیج نمبر 100 سب میں نے آپ کو بتا دیا، تاکہ آپ نہ سمجھے کوئی اورن کھٹولا قصہ ہے۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ حکیم محمد، جن کی یہاں ایک ایک بات کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، ورنہ لکھتے نہیں ہے، بولتے نہیں ہے۔ یہ ان کی الافادات الیومیہ کئی جلدوں میں ہے، اس میں یہ 9ویں نمبر کے والیوم کے اندر صفحہ نمبر 100 پر انہوں نے یہ بات تحریر کی ہے۔ وہ شکل لگا رہا ہے، نہیں ہو گئی بات، آنکھ کھل گئی، کچھ فکر تو ہوئی شیخ کو کہ کہاں میں اس کے پاس چلا گیا اور کیا ہوا اور کیا نہیں۔ دوسرا دن ہوا، پھر صبح ہوئی، پھر گئے اس کے پاس شیخ جان بوجھ کر، شیخ عبد القادر جی، کہا کیوں شراب پیو گے نا؟ دیکھا نا نہیں پینا ہی پڑے گی۔ شیخ نے کہا نہیں پیوں گا۔ کہا زیارت نہیں ہوگی؟ کہا نہ ہو تو کوئی حد نہیں، میں آخرت میں زیارت کر لوں گا۔ کہاں کروں گا؟ کیوں کہ میرے رسول کا حکم ہے کہ شراب مت پیو، جو قرآن لے کر آیا ہے نا یہ۔ تو پھر چلے آئے، دوسرے دن ہوا، پھر خواب میں پھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس ہو رہی ہے، وہ گئے، یہ وہیں پھر چکر لگا رہا ہے، باہر، اندر نہیں، جانے نہیں دے رہا۔ پھر آنکھ کھل گئی۔ پھر اس کے بعد تیسرا دن ہوا تو حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ بیچارے ان کو خواب آیا، خواب میں وہ پھر پہنچے اور رو رو کر رات کو دعا بھی کرتے کہ یا اللہ یہ کیا بات، لیکن اس سے اللہ جل شانہ کو ان کو ایک بہت بڑا علوم دینا تھا، ہاں حکمت ہوتی ہے۔ تیسری دن گئے تو بھی وہ شکر لگا رہا ہے، لیکن اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دن ہو گئے اور تیسرا دن چل رہا ہے، عبدالحق کیوں نہیں آ رہا ہے؟ 2 دن غائب ہو گیا، یہ تیسرے دن ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں باہر حاضر ہوں لیکن یہ مجھے آنے نہیں دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے زور سے بولا ایک سے یا کلب، یہ کتے ہٹ جا، یہ کتے ایک سے یا کلب۔ جیسا کہا وہ غائب ہو گیا اور شیخ اندر چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر جو کچھ ہونا تھا وہ پھر چوتھے دن صبح ہوئی، پھر گئے اس کے پاس جس کو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ کتے ہٹ جا۔ تو وہاں سارے ان کے ہے نا، یہ تو یہاں تو کوئی بھی دین کا کام کیسا بھی کرے کچھ چلنے والے مل ہی جاتے ہیں آپ کو، آ گئی بات سمجھ، مرید آپ سے بن ہی جائیں گے کوئی کیسا بھی ہو۔ ارے بھائی تم سمجھو، پھر یہ دارالفتہ کیوں ہے، یہ فتاوا کیوں ہے، یہ حدیث کیوں ہے، یہ مسلم شریف کیوں ہے، یہ بخاری شریف کیوں ہے، اڑن کھٹونا چلنا ہے تو یہ 30 پارے کیا ہے، اور یہ مر بیٹے بیچارے لوگ حدیث پاک کے پیچھے جن کو حضور کا عشق اور محبت حاصل، وہ کیا چیز ہے۔ جب چوتھے دن گئے صبح میں تو اس کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اور ان کے پیر موجود نہیں تھے، تو ان کو پوچھا، کہا کہ باہر آئے نہیں آج؟ کہا کہاں ہے؟ کہا کمرے میں۔ اچھا، ہم بہت وہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ آئے نہیں۔ تو حضرت نے کہا شیخ عبدالحق کمرہ کدھر ہے؟ کہا یہاں ہے۔ تو پہلے کمرے کے باہر گئے، ایسا کیا، پھر آواز دی، کوئی جواب نہیں، تو دروازے کو دھکا مارا، شیخ تھے نا، ہاں حضور سے ملاقات کر کے آیا۔ جب اندر گئے تو دیکھا کوئی نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اندر سے کوئی آیا نہیں، اندر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو اندر ہی تھے، جانے کا راستہ تو یہ۔ اچھا تم نے اس کمرے سے کسی کو بھی نکلتے ہوئے دیکھا؟ کہا ہاں آج ایک تعجب کی بات لکھی تھی کہ ایک کتا یہاں سے نکل کر گیا تھا، لیکن ہم سمجھے کہ وہ ایک کتا یہاں سے۔ شیخ نے کہا بیٹھ جاؤ سارے اطمینان کے ساتھ۔ پھر سمجھایا ان کو کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اچھا ہوا کہ سب کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ کہا جہاں حضور نے رات کو کہا نا ایک سے یا کلب، وہ کتا بن گیا۔ کتے والے اعمال اندر میں تو تھے، ظاہر میں، اور کتا بن کر ان کے سامنے سے نکلا تاکہ یہ اللہ کی مخلوق بھی دیکھ لے۔ یہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ جلد 9 الافادات الیومیہ میں ان چیزوں کو بیان فرماتے ہوئے پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس کو وہاں تک رسائی کیسے ہوئی، شرابی وہاں تک پہنچتا کیسا؟ فرمائے آسان جواب ہے، وہ تو
خواب کی بات ہے، یہاں تو زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن منافقین ابو جہل اور ابئی اور ابو جہل اور وہ جو منافق مشہور کیا نام ہے بولو نا طلباء کرام، عبداللہ بن ابئی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر بیٹھتا بھی تھا، ہاتھ بھی چومتا تھا بتلانے کے لیے، وہاں رسائی ہوتی تھی بالکل اندر، یہ تو باہر ہی باہر تھا، یہ کہاں تھا باہر ہی باہر تھا، وہ تو اندر چلے جاتے تھے اور بیداری میں چلے جاتے تھے۔ تو پھر اگر یہ خواب میں اس طریقے سے اگر چلا جائے تو اس میں اللہ جل شانہ کیا ہوتی ہے، حکمتیں ہوتی ہے، شیطان کا زور ہوتا ہے، اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، میرے پاس آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس بات کو تطویل دیا جائے، لیکن ہمیں جو سمجھنے کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو چیز، جو عمل، جو عبادت، جو پروگرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوگا اس کو تو کریں گے تو کام لگے گا، اور اگر اپنے من سے کیا کہ میں یوں کرتا ہوں، اس طریقے سے کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، ایسا ناچتا ہوں، ایسا کودتا ہوں، ایسا کریں گے، یعنی ہے نا، لوگوں نے دنیا کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے ڈھونگ مچا رکھے ہیں، آپ ہندوستان پاکستان میں جاؤ تو کیسے کیسے ڈھونگ مچا رکھے ہیں، ان سب کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ سادی نے پھر ایک شعر تو سنا، دوسرا سن لو، یہ بہت اللہ والے تھے، سنت پر چلنے والے، ترسن رسی بکابا اعرابی کی راہ کہ تو می ربی بترکستان، ترسن رسی بکابا اعرابی کی راہ کہ تو می ربی بترکستان، میں ڈرتا ہوں کہ تو کعبہ تک نہیں پہنچے گا کیونکہ تو نے جو راستہ اختیار کیا وہ ترکستان کا ہے، تو ترکستان کا راستہ اختیار کیا تو کعبہ کیسے جائے گا؟ اگر کعبہ شریف کو جانا ہے تو وہی راستہ اختیار کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو ہمارا قبلہ اللہ کا رسول ہی ہے، سمجھے؟ یعنی انہی کے اعمال ہمارے لیے قبلہ ہے، وہاں سے اگر ہم نماز آپ اس طرف منہ کر کے پڑھو گے تو ہوگی، اس طرف منہ کر ہوگی، اس طرف ہوگی، کیونکہ قبلہ ہے۔ تو ہمارے اعمال، ظاہری اعمال، باطنی اعمال کا قبلہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے فرمودات، آپ کی احادیث، آپ کے جو اعمال ہے اس پر جاچا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ باقی اچنبے کی بات ہو جانا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوں لے کر یوں لیتے ہیں، یوں لے کر یوں لیتے ہیں، ہم تو تم غیر مسلموں کے اندر سنو گے وہاں ان کی یہاں بھی ایسی چیزیں ہیں، اس میں شیطان کی معاملت دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات تشریف گئے شروع اسلام میں اور کہا یا رسول اللہ میری بیوی کو جو ہے آنکھ میں بہت ہی کھجلی ہوتی ہے، تو ابھی جب اسلام نہیں آیا تھا ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں تھے، تو ایک منتر کرنے والا وہ میری بیوی کی آنکھ میں کیا کر دے، ایسے تمام عورتوں کے ساتھ کرتا تھا، منتر پڑھے اور پڑھنے کے بعد تھوک مار کر اس کا چہرہ لوٹیا۔ آج بھی ایسے لوگ نکلے ہیں عورتوں کے دل کو چالو کرتے ہیں پکڑ کر، یا اللہ ستیاناش کر دیا ان کا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ جب وہ منتر کرتا ہے تو تھوڑے دن کے لیے، مہینہ دو مہینے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے آنکھ اچھی ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا وہ جب منتر کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، وہ کھریٹ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے تھوڑے دن آرام رہتا ہے۔ ان سب چیزوں کو تم چھوڑو، اللہ جل شانہ جو حکم دے وہ کرو، تمہیں پڑھنے کا دیتا ہوں پڑھو، پھونک مارو، اپنے ہاتھ سے دم کرو، اگر بیوی کو پھونک مارنا ہے تو کسی سے کیا پڑھنا ہے وہ سیکھ لو، سیکھ کر جا کر بیوی کو تم پھونک مارو، سمجھے؟ دین اس کا نام ہے۔ تو شادی نے کیا کہا، ترسم رسی بکابا رابی کی راہ کہ تمی روی بترکستانست، تم نے جو راستہ لیا ہے وہ ترکستان کا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، میں نے بہت ہی گہرائیت سے یہ بات کہی ہے، اگر تمہارے میں سمجھ اور عقل ہے، اور یقیناً ہے، بیوقوف نہیں ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، میرا عقیدہ ہے، کیونکہ میرے کو تو کچھ آتا نہیں ہے، میرے کو تو تم ایک کار دے دو اور ایک چابی دے دو، اس کو چالو کرو تو چالو کرتے بھی نہیں آتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ تو کتنے عقل مند ہیں، کیسے کیسے کام کرتے ہو، بہت عقل دی ہے۔ جب دنیا کی ساری عقل دی ہے تو دین کے اندر بھی اپنی عقل چلاؤ کہ دین کو کس طرح چلانا ہے۔ یہ میں نے اس بات کے اوپر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی عشق محبت تب ہوگا جبکہ کیا، ورنہ خواب بھی غلط ہوا ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اشرب الخمر، شراب پی۔ اللہ والے کے پاس گیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو کہا کیا تو اس سے جائز سمجھتا ہے؟ یہ تجھے غصے میں کہا ہے حضور نے، کیسے کہا ہے؟ جب پیتا رہے، دیکھ پھر بعد میں کیا ہوگا۔
تعبیر ہو رہی ہے نا. عجیب عجیب چیزیں ملتی ہیں میرے دوستوں. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ایک تعلیم لایا طلبا کے لیے لطیفہ داخل ہونے کے لیے، تو اس کی استعداد اچھی نہیں تھی اور وہ اونچے درجوں میں داخل ہونا چاہتا تھا مشکات وغیرہ میں، اور اس کا امتحان لیا تو لکھ دیا ممتحن نے کہ اس کی استعداد بہت کمزور ہے، تو اس کو شروع کی درجے میں داخل کیا جائے عربی اول دوم سوم میں. تو بیچارہ بہت نا گھر سے آیا ہے دور سے، اب کیا جواب دے گا؟ پھر دوسرے دن گیا، کہا میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی ہے کہ مجھے اوپر کا درجہ دیا جائے. تو محترم تو اللہ والے تھے اولیاء، انہوں نے کہا آپ کو حضور نے یہ کہا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملیں گے تو خود بات کر لیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بیداری میں یہ بتایا ہے کہ اس طرح پڑھاؤ، یہ خواب کی بات ہے وہ ہمارے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سمجھے؟ تم لوگ بھی کہیں آ جاؤ، آ گئی بات سمجھے گا، ہم نے حضور کو خواب میں دکھایا ہے کہ آپ مسلم شریف ہم کو دے دو، کوئی عربی اول آ جائے نا، ایسا تھوڑا چلے ہے نا. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمین، انہوں نے کہا بہت اللہ والے، کہا ہم حضور سے بات کر لیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو بیداری میں بتایا وہ ہم کرے، یا آپ نے اس کو جو خواب میں بتایا وہ ہم کرے. اس لیے میرے عزیز دوستوں تھوڑا سا وقت تو لے لیا ہے میں نے، لیکن یہ کبھی کبھار ایسی بات ہو جاتی ہے. بڑا مجمع ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ اپنا کرایا سب کیا ہو جائے، بیکار ہو جائے. دین پر چلو، اس میں کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، میں نے یہ کہ سب معصوم بن جائیں گے، لیکن گناہ کو گناہ تو سمجھے، توبہ کریں گے، اللہ جل شانہ معاف فرمائیں گے. معاف فرمانے کے لیے تو پیدا لو لم تظلموا لما خلقتکم، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرتے تو میں تم کو پیدا ہی نہیں کرتا. کبھی نکل جاتا ہے، مسلم شریف کی روایت، کبھی نکل جاتا ہے. لو لم تظلموا، جب نکل گیا ہی تو سن لو، لو لم تظلموا لما خلقتکم، اگر تم گناہ نہیں کرتے تو ہم تم کو پیدا ہی نہیں کرتے. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پھر کیا کرتے؟ پھر دوسری مخلوق کو لاتے. کیوں؟ وہ گناہ کریں کہ گناہ کرنے کے بعد جب تم روو تو میرے کو مزہ آتا ہے اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں. سبھی سمجھا اس فلسفہ؟ کتنے بچے ہیں؟ 3 ہیں. سب سے چھوٹا کتنے سال کا؟ 12 سال کا ہے نا. یہ 12 سال کا بڑا ہو گیا. ابھی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 4 سال کا 5 سال کا، تو آپ اس کو کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں. بعض بچے بہت بہادر ہوتے ہیں تو روتے لیکن آپ خوب یوں کرتے ہیں. جب وہ رونا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، آپ گود میں لے لیتے ہیں، گود میں لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روتا نہیں ہوں، میں کیوں روؤں؟ تم جب گناہ کرو گے اور گناہ کرنے کے بعد رو گے تو مجھے مزہ آئے گا، اور تم یوں کہو گے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو میں کہہ دوں گا معاف کر دیا جا. یہ یہاں ذنوب سے مراد شرک کے علاوہ ہے. یہ تمرد اور سرکشی والے گناہ نہیں ہیں. دین کو بدل دینا اس کا نام نہیں ہے. سمجھ میں آ جائے آج ہی کر لو. گناہ تو ہے، اللہ جل شانہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. لیکن یہ جو ہے نا یہ دادا گیری اس کا نام ہے، سمجھا نا. یعنی دین کو پلٹ دے. جبکہ 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، 5 جگہ نماز ضروری ہے، اس کے بغیر کام بنتا نہیں ہے، جائز ناجائز، بڑے بڑے دفتر ہے، اور علماء کرام محدثین اور بڑے بڑے مجدد انہوں نے اس دین کو صاف کیا. تو پھر اگر جو ہے ہم اپنی طرف سے کوئی یہ کرنا چاہے کہ بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کر لو، ہو جائے گا بھائی، بولو ایسے بھی. اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. بس پر ختم کرتا ہوں. مختصر سی دعا آج کر لیجئے، کیونکہ ایک چیز سمجھانا تھا، زبان پر آ گئی تو میں نے سمجھا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اسی طریقے سے ہمیں یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے تو چاہتا ہے. یا اللہ تیری رضا کے مطابق چلنا چاہتا ہے. یا اللہ ہمارا نفس کیسا ہی بگڑے، مولا کریم ہماری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر تو یا اللہ ہمیں صحیح دین پر لگا دے، ان طریقوں پر لگا دے مولا کریم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. مولا کریم یا ارحم الراحمین، اور اس چلتے ہوئے مولا کریم جو گناہ ہم سے ہو جائیں یا اللہ تو معاف فرما. گنہگار تو ہم ہیں یا اللہ گنہگار ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں مولا کریم کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہتے ہیں مولا کریم، یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے. یا اللہ تیرے ایک بزرگ بندے نے جب کعبہ شریف کے اندر طواف کرتے ہوئے ملتزم کو پکڑ کر اور طواف کرتے ہوئے اس نے یہ دعا کی کہ اللہ زندگی بھر میری تمام گناہوں سے حفاظت فرما. تو غیب سے آواز آئی کہ کیا تو خداوند قدوس کے سامنے عاجزی کرنا نہیں چاہتا ہے؟
مولا کریم ہمیں عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرما. گنہگار ہیں، بے شک ہم گنہگار ہیں یا اللہ، ہم گنہگار ہیں. ہم تو کیا مولا کریم بڑے بڑے اولیاء قطب اور ابدال نے یا اللہ اقرار کیا کہ ہم گنہگار ہیں، تو مولا کریم ہم تو ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں. مولا کریم ہم بہت گنہگار ہیں، بہت نالائق ہے. مولا کریم اتنے گنہگار ہے کہ کبھی ہمارے گناہ ہمیں یاد آ جاتا ہے تو مولا کریم ہمیں نیکیوں کو کرنے کی سمجھ بھی نہیں پڑتی ہے، بلکہ اللہ مغفر کہنے کے بڑی شرم معلوم ہوتا ہے. یہ اللہ ہماری شرم کو دور فرما، ہمیں تو بار بار توبہ کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، یہ اللہ تو نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خود فرمایا کہ تم گناہ کرنے کے بعد جب میرے دربار میں عاجزی کے ساتھ پیش آ جاؤ گے تو میں تمہاری توبہ قبول فرموں گا. مولا کریم ان دنوں سارے سال بھر میں یا اللہ ان دنوں سے بڑھ کر تو کوئی دن افضل نہیں ہوتے ہیں. یا اللہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اور یہ آئندہ سال آئے گا، یا اللہ سال آئندہ بہت دور ہے، سال آئندہ بہت دور ہے، سال آئندہ بہت دور ہے. آئندہ آنے والی سواری کا ہم کیا انتظار کریں؟ جس سواری میں ہم بیٹھے ہیں مولا کریم اس وقت، مولا کریم تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے عشرہ میں یا اللہ یہ رمضان کے عشرے کے اندر ہمیں زندگی عطا فرمائی. ہم بول سکتے ہیں، مسجد میں آ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ توبہ اور معافی کا لفظ بھی نکال سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں تو معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ کسی طریقے سے معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین ان دنوں کے اندر یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اگر یہ دن چلے گئے مولا کریم پھر بعد میں ہمارے پاس ایسے دن ایک سال تک نہیں ہے. مولا کریم یا ارحم الراحمین تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، دنیا کے حالات بھی ہمارے ٹھیک بنا دے. مولا کریم سارے بیٹھنے والوں کو مولا کریم پوری صحت عطا فرما، پوری صحت عطا فرما، پوری صحت عطا فرما. یہ اللہ تو کریم ہے، تو علام الغیوب ہے، تو مہربان ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے پر رحم کرنے والا ہے. مولا کریم اتنی دیر تک یا اللہ تیری مسجد میں تو نے بٹھایا مولا کریم، ہم نہیں بیٹھے، تو نے بٹھایا، تیرا فضل و کرم ہے مولا کریم. تو مولا کریم ہمیں عطا بھی فرما. یا اللہ تیرے دربار کے اندر جو بھی آتا ہے بیٹھ رہا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. مولا کریم یا ارحم الراحمین ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. یا اللہ ہم تیرے دربار میں لگ گئے ہیں، یا اللہ تو عطا فرما دے. نکلنے سے پہلے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ نکلنے سے پہلے مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم کیا کہیں، کیا بولے، کس طریقے سے بولے. مولا کریم دنیا والے کے سامنے ایسے بار بار بولتی ہے تو وہ ٹھوکر مارتا، لیکن تو نے کہا تو 1000 مرتبہ مانگے میں خوش ہوتا ہوں، 2000 مرتبہ مانگے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، لاکھوں مرتبہ مانگے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں. یا اللہ مانگتے عطا فرما دے. یا اللہ عطا فرما دے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ آتا بھی نہیں ہے، بھیک کے علاوہ ہمیں کچھ آتا نہیں ہے. یا اللہ نہ ہمارے پاس بڑے بڑے وظائف ہے، نہ درود پاک کا ذخیرہ ہے، اور نہ تلاوت قرآن کا ذخیرہ ہے، نہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں. مولا کریم ہمارے پاس تو یہ ہے کہ یہ رونے والا دل ہے، رونے والی آنکھ ہے. مولا کریم یا اللہ ہم بھکاری ہے، مولا کریم مفلس ہے، تنگ دست ہے دین کے اعتبار سے. یا اللہ تو ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، اور پوری تندرستی اور صحت عطا فرما. ہمارے یا اللہ دنیا کے مسائل کو بھی آسان فرما، اس لیے کہ مولا کریم دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، آسان فرمانے کے لیے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس مانگو. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے، اور جو ہے چراغ بجھ گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو صدیقہ نے پوچھا اتنی سی بات پر کہا ہاں ایک جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو. مولا کریم ہم ہر چیز آپ سے مانگتے ہیں، تو عطا فرما، تیرے سوا کوئی عطا فرمانے والا نہیں ہے. ہم لاکھ تدبیر کرے مولا کریم جب تک کہ تیرا ساتھ نہ ہو ہماری تدبیر کام نہیں آئے گی. ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما. اے کریم روزیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ روزیوں میں برکت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما. مولا کریم رحم الراحمین ہمارے بچے شادیوں کے قابل ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی اولاد، مولا کریم تو ان کو مناسب ٹھکانہ عطا فرما دے، مناسب ٹھکانہ عطا فرما دے. یا اللہ گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑوں کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ دور فرما. یا اللہ جس کسی کا بھی قصور ہو اس کو معاف فرما اور اس کو نرم کر دے مولا کریم. یا اللہ اس طریقے سے گھروں کو آباد فرما دے، گھروں کو آباد فرما دے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پورا فضل و کرم فرما، رحم فرما. یا اللہ ختم بالخیر فرمانا. یا اللہ ختم بالخیر فرمانا. یا اللہ دنیا تو جیسی کی جیسی یا اللہ چل ہی جائے گی، یا اللہ پوری ہو ہی جائے گی. یا اللہ پوری ہو ہی جائے گی، بھوک سے، سوکھ سے، دکھ سے، یا اللہ بیماری سے، صحت سے پوری ہو جائے گی. تو مولا کریم لوگ 50 60 سال 70 80 اور 100 سال گزر گئے. یا اللہ یا اللہ اصل معاملہ مرتی وقت کا ہے. یا اللہ موت کو آسان فرمانا. 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 یا ارحم الراحمین ہماری سکرات میں ہماری مدد فرمانا اور ختم بالخیر فرمانا. ختم بالخیر. سب لوگ مولا کریم یہاں بیٹھے ہوئے دعا قبول فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. جو لوگ اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، مولا کریم سب کو سکون عطا فرما، شفا عطا فرما. اللہم
اللهم فرج عن امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته